السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان بشریٰ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا اور مختصر سا ٹاپک لے کے آئی ہوں۔ کچھ ورلڈ وار فرسٹ سے پہلے کے حالات، کہ ورلڈ وار فرسٹ شروع ہونے کی کیا وجوہات تھی۔ جو ورلڈ وار فرسٹ تھی اس کے بارے میں یہ مانا جاتا تھا کہ یہ اتنی بڑی جنگ ہے کہ اس کے بعد کوئی اور جنگ شروع نہیں ہو سکتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ 1947 کو ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو گئی۔ ورلڈ وار فرسٹ 25 جولائی 1914 کو شروع ہوئی، جو فرانس کے فرینڈلینڈ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ورلڈ وار فرسٹ میں دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک طرف الائڈ پاورز تھے جن میں فرانس، برطانیہ اور روس یعنی رشیا شامل تھے، اور ان کے ساتھ کچھ چھوٹی ریاستیں بھی شامل تھیں۔ پاورز کو بعد میں امریکہ اور جاپان اور اٹلی نے بھی جوائن کر لیا تھا۔ تو دوسری طرف سینٹرل پاورز تھے جن میں آسٹریا ہنگری، جرمنی اور اوٹومن امپائر شامل تھے۔ The main cause of the World War First is the man, and that is militarism, alliances, imperialism, and last but not least nationalism. World War I سے پہلے یورپ ہتھیاروں کے دورہ میں سب سے آگے نکل چکا تھا۔ یورپ میں جدید ہتھیار جن میں ٹینکس، مشین گنز، سب میرین اور جنگی جہاز شامل تھے، جو کہ سب تیار ہو چکے تھے۔ برطانیہ اور جرمنی بڑی تیزی سے ترقی کر رہے تھے۔ دونوں نے اپنی انڈسٹریل کمپلیکسز کا فوجی مقاصد کے لیے بھی خوب استعمال کیا۔ یورپ میں طاقت کا توازن مسلسل بگڑ رہا تھا۔ طاقت کا توازن قائم رکھنے کے لیے مختلف ممالک نے جنگی اتحاد بنانا شروع کر دیے تھے۔ ان اتحادیوں نے فوجی معاہدوں کے ساتھ ساتھ خفیہ معاہدے بھی کر لیے تھے، اور ان اتحادوں میں 2 اتحادی قابل ذکر ہیں۔ ٹرپل الائنسز 1882، یہ جنگ اتحاد جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی کے درمیان میں تھا، جس کے مطابق اگر کوئی ملک ان 3 ملکوں میں سے کسی ایک ملک پر حملہ کرے گا تو تینوں ممالک مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ 1907 میں فرانس، رشیا اور برطانیہ کے درمیان اتحاد قائم ہو گیا۔ اٹلی لڑائی کے وقت ٹرپل الائنس چھوڑ کے فرانس اور برطانیہ کے ساتھ دینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ٹرپل الائنس میں موجود آسٹریا ہنگری نے اٹلی کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ جتنے بھی طاقتور ممالک تھے وہ سب افریقہ اور رشیا میں اپنی کالونیز کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کے لگے ہوئے تھے۔ ممالک کی بڑی بڑی کالونیز تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ممالک بہت سے ملکوں پر حکومت کر رہے تھے۔ جرمنی کی افریقہ میں کالونیز تھی۔ آسٹریا ہنگری نے بوسنی اور موروکو پر قبضہ کر رکھا تھا۔ نیشنلزم میں سب سے زیادہ کامیاب برطانیہ رہا۔ اس وقت برطانیہ کے پاس پورا انڈیا موجود تھا۔ پوری دنیا کے 25% حصے پر برطانیہ راج تھا، اور یہ سلطنت اتنی بڑی تھی کہ برطانوی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت برطانیہ کے پاس زیادہ ریسورسز اور مین پاور تھی۔ ورلڈ وار I میں 13 لاکھ لوگ صرف بھارت سے برطانیہ کی طرف بڑھے، کیونکہ اس وقت انڈیا برطانیہ کی حکومت تھی۔ 19ویں صدی میں یورپ میں نیشنلزم جوبن پر تھی۔ اس وقت ان ممالک میں یہ تصور بھی پایا جاتا تھا کہ کوئی ملک اتنا ہی کامیاب اور عزیز ہوگا جتنا کہ جنگیں جیتیں گے۔ یہ تو سب جنگوں کی اہم وجہ بنتا تھا۔ یورپ میں یہ بھی تصور پایا جاتا تھا کہ چونکہ اب سائنس بھی ترقی کر چکی ہے اور جدید ہتھیار بن چکے ہیں، یہ جنگ 1 یا 2 مہینوں میں ختم ہو جائے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ یہ جنگ ان کی سوچ سے بھی زیادہ عرصے تک چلی۔ اس کے علاوہ جنگوں کے بارے میں اخبارات میں آرٹیکل لکھے جانے لگے، کتابیں بھی لکھی جاتی تھی، اور سمجھ آنے لگا تھا کہ جنگ کے علاوہ ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں ہے۔ ورلڈ وار I سے پہلے بھی ممالک کے درمیان کبھی جنگیں ہوتی تھی۔ تو 1871 کو جرمنی اور فرانس کی جنگ ہوئی، اور جرمنی فاتح ٹھہرا اور فرانس کو کچھ علاقے پر قبضہ بھی کر لیا۔ 1912 سے پہلے بلغاریہ، سربیا اوٹمن امپائر کا حصہ ہوتے تھے، مگر 1912 میں آسٹریا ہنگری کی مدد سے آزاد ہوئے تھے۔ اسی طرح کروشیا اور بوسنیا، جو کہ آسٹریا ہنگری کے حصے تھے، وہ بھی آزادی چاہتے تھے، کیونکہ ان علاقوں میں لڑائی جاری تھی۔ رشیا، اوٹمن امپائر اور آسٹریا ہنگری اس علاقے پر قبضہ چاہتے تھے۔ آسٹریا ہنگری کے بادشاہ فرڈینینڈ اور ان کی وائف بوننسیا میں گئے، اور وہاں ان کا قتل ہو گیا۔ 30 جون 1914 کو ان پر گولی چلانے والا ایک قوم پرست تھا جس کا نام جرویلو پیشر پایا جاتا تھا، مگر وہ گولی چلانے والا اس کام میں اکیلا نہیں تھا، بلکہ بلیک ہینڈ آرگنائزیشن کے کچھ نمائندے بھی اس میں شامل تھے۔ سربیا آسٹریا ہنگری کے اگینسٹ تھا، تو جب آسٹریا کے بادشاہ کا قتل ہوا تو اس کا ری ایکشن بھی بڑا تھا، جس کی وجہ سے اس قتل کا الزام آسٹریا ہنگری پر لگا، کیونکہ آسٹریا بوسنیا کو الگ ریاست بنانے میں مدد دے رہی تھی، اور آسٹریا ہنگری نے سربیا پر الزام لگایا کہ سربیا کی انٹیلیجنس فرڈینینڈ کے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے۔ آسٹریا ہنگری نے سربیا کو الٹیمیٹم دیا کہ سربیا کے اس کے بنا ہتھیار ڈال دیے اور آسٹریا ہنگری کے قبضے میں آ جاؤ۔ تب سربیا کے لیے بہت ہی امیڈیٹنگ ڈیمانڈ تھی، اس لیے سربیا نے سرنڈر کر دیا۔ یہ تھی مختصراً سی ورلڈ وار I کی کازز۔ اس کے بعد ہم ان کے امپیکٹس کو ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔